علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے ساتھ کو لے کر آپ کی میزبان امرین اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام آزاد کشمیر کے سیاسی حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر تشکیل دیا گیا ہے، جس میں کہ ہم گزشتہ 20 سالوں کی سیاسی پارٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ جماعت اسلامی جو کہ ایک سیاسی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی جماعت بھی ہے، اور اس جماعت کے پلیٹ فارم پر رفاعی اعتبار سے بہت کام بھی کیا گیا ہے، جن میں کہ الخدمت فاؤنڈیشن، ریڈ فاؤنڈیشن سر فہرست ہیں۔ ان جیسے منظم آرگنائزیشنز کے تحت زندگی کے مختلف شعبہ جات میں بھرپور کردار ادا کیا گیا ہے۔ اسی نسبت سے ہمارے آج کے مہمان حلقہ LA3 میرپور جماعت اسلامی کی طرف سے نامزد امیدوار جناب ذوالقرنین بٹ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ چلیے ان سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ذوالقرنین بٹ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذوالقرنین بٹ صاحب، اگر ہم گزشتہ 20 سالوں کی سیاسی پارٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں کہ کس جماعت نے اقتدار میں آ کر عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے، تو اس چیز کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی نظریاتی جماعت ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعت ہے، چند خاندان ہیں۔ آپ خاندانی سیاست کہہ سکتے ہیں کہ چند خاندانوں نے مل کر پاکستان اور اس خطے کو، ہمارے جو آزاد کشمیر ہے، اس کو بڑی بے دردی سے لوٹا ہے۔ 70 سالوں میں، آپ 20 سال کہہ رہے ہیں، 70 سالوں سے مخصوص خاندان ہی ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے، کوئی سیاسی سیاست نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان میں PTI کی حکومت ہے، تو یہاں پر وہ لوگ جو 60-70 سالوں سے ایک ہی پارٹی میں کھا رہے تھے، اب وہ چھلانگے لگا لگا کے جو ہے نا وہ دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں، یہ سب مفاد پرست اور ایک مافیا ہے جو ہمارے آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی مسلط ہے۔ بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آنے والے الیکشن میں آپ جماعت اسلامی کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں اور 4 بڑی جماعتیں آپ کے مقابلے میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دے گی، آپ پر اعتماد کرے گی، آپ کو کامیاب کرائے گی؟ اور اگر کامیاب کرائے گی بھی تو کس بنا پر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جو 4 جماعتیں جن کا آپ نے نام لیا ہے، اگر لوگ اپنا عشر دیکھیں 70 سالوں میں، ہمارا جو خوشحالی کا گراف ہے، ہمارا جو ایجوکیشن کا گراف ہے، ہمارا جو صحت کا جو سہولیات ہیں، جو صحت کی، اس کا جو گراف ہے، یہ 70 سالوں میں بالترتیب نیچے کی طرف آیا ہے۔ ہم لوگ یورپ میں، اس شہر میں رہنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہاں کی سہولیات اور یہاں کی سہولیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، یہاں پہ چھوٹا طبقہ ٹیکس دیتا ہے۔ آپ موبائل جب استعمال کرتی ہیں تو اس پہ ٹیکس کٹوتی ہوتی ہے، آپ چائے کا لے کے جاتے ہیں ڈبہ تو اس پہ آپ کے لیے ٹیکس ہے، بجلی کا بل آپ ادا کرتے ہیں، چاہے وہ 100 روپیہ ہو چاہے وہ 300 روپیہ ہو، اس کے اوپر آپ کا ٹیکس ہے۔ اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ٹیکس ہم نہیں ادا کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہم پر مسلط ہیں، ان لوگوں کے کردار سے اب لوگ واقف ہو گئے ہیں، اب لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے، اب لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ تعمیر اور ترقی کس کی ہوئی ہے۔ تعمیر ہوئی ہے ان حکمرانوں کی اور ان کے خاندانوں کی جو ہم پہ مسلط ہے، اور ترقی بھی ان کے اپنے کاروباروں کی ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے انٹرنیشنل لیڈر ہے جو ہمارے شہر کا، کشمیر بک چکا ہے، کشمیر کو بیچ دینے والوں کی جو جماعت ہے، کشمیر فروش میں ان کو کہوں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ کشمیر سے جماعت اسلامی کا سب سے زیادہ اگر کوئی وابستگی ہے تو ہماری جماعت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر پوری قیادت ہماری جیلوں کے اندر بند ہے۔ سری لنکا کے اندر پچھلے ہفتے انہوں نے ہمارے جو سابق مرکزی رہنما ہیں ساروں کو جیلوں میں بند کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی پابند سلاسل ہے۔ تو یہ اتنی بڑی قربانیاں ہندوستان کے خلاف جو جماعت اسلامی دے رہی ہے، لوگوں نے اس کردار کو بھی دیکھا ہے۔ پھر جب زلزلہ آیا تو 5.5 کروڑ روپیہ، آپ میں سے بہت سے صافی بھائی اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے یہاں پر میرپور کے 2 حلقوں میں، حلقہ نمبر 4 اور 3 کے اندر لوگوں کے مکانوں کو مرمت کیا، راشن پہنچایا، کمبل پہنچائے۔ اور کوئی ایسی سیاسی جماعت مجھے آپ بتا دیں کہ زلزلے کے دوران یہ سارے لیڈر جو ہیں، جو تعمیر ترقی کے دعوے بھی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کشمیر کے لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں، بھاگ گئے تھے۔ اب کرونا وبا کے اندر آپ لوگ
لوگوں سے گھروں میں جا کے پوچھ لیں کہ جہاں پہ ماں باپ بہن بھائی بچے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، وہاں پہ یہ جماعت اسلامی کے کارکن تھے جنہوں نے 1,19,00,000 روپے کے ماسک، سینیٹائزر اور پی پی سی سوٹ جو ہوتے ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں راشن، دیہڑی دار مزدور طبقہ ہمارا متاثر ہوا تھا کورونا سے، یہ مہاراجہ خود جلسے کر رہا ہے، بڑے بڑے ریڈین کر رہا ہے، اور یہاں پر غریب لوگوں جو ہے کہ شادی ہال بند کر کے ویٹر کک جو ان سے ہیں، جو برتن دھونے والے شادیوں پہ ہوتے تھے بیچارے، وہ سب بے روزگار رو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ان دونوں حکومتوں نے، پی ٹی آئی نے بھی اور نون لیگ نے بھی، ان دونوں حکومتوں نے جو کردار ادا کیا ہے، اور اس سے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ صرف مفاداتی ٹولہ ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی خدمت کو، جماعت اسلامی کے مقبوضہ کشمیر کے کردار کو انشاءاللہ اس بار لوگ ووٹ دیں گے۔ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنے سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ذوالقرنین بٹ صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر عوام آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ کو اسمبلی میں بیٹھنے کا موقع فراہم کرتی ہے تو آپ عوام کی امنگوں پر کیسے پورا اتریں گے؟ کوئی روڈ میپ آپ نے تشکیل دیا اس سلسلے میں؟ جی بالکل، سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر جو ہمارا ہے، اللہ کے فضل سے وہ مدنیات سے مالا مال ایک خطہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو سیاحت ہے، اگر یہ حکمران اپنی کرپشن کی وجہ سے بدنما داغ کا روپ نہ دھارتے اس خطے کے اندر، تو ویسے اس کو جنت ارضی کہا جاتا ہے، اس کو دنیا کی جنت یہ کشمیر ہے۔ اگر آپ چلے جائیں نیلم ویلی کے اندر، جیلم ویلی کے اندر چلے جائیں، آپ پونچھ ڈویژن کے اندر چلے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ خدا نے تو اپنی طرف سے پوری یعنی کہ ہمیں نوازا ہے خدا نے، لیکن بدقسمتی سے جو یہاں پر مسلط کرپٹ حکمران ہیں، انہوں نے وہ فیسلٹیز لوگوں کو نہیں دی ہیں۔ ہوٹلنگ کی فیسلٹیز ہونی چاہیے تھی، یہ جو روڈز ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن وغیرہ جو چلتی ہے، روڈز ہیں، اس کی سہولیات ہونی چاہیے تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہے کشمیر کا، کشمیریوں کے مستقبل کا۔ آپ دیکھ لیں کہ ان بیمار ہوتے ہیں، جب کئی لوگوں کو کرونا ہوا ہے اور یہ اسلام آباد کی طرف چلے جاتے ہیں، خدا کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو پہچانیں۔ کیا انہوں نے ایک ہاسپٹلز بھی ایسا نہیں یہاں پہ کشمیر میں بنایا جہاں پر ان کا علاج ہو؟ ہمارے غریب رکشہ ڈرائیور، غریب دیہڑی دار اس وقت کرونا وارڈ میں آپ دیکھ لیں کہ کس حالت میں پڑے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو کرونا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ کشمیر کے اندر نہیں، ہم اسلام آباد کے اندر اپنا علاج کروائیں گے۔ کیا ہم کشمیری جانور ہیں؟ کیا غریب انسان نہیں ہے کہ جو یہاں پہ تڑپ رہا ہے، جس کی ماں کرونا وارڈ کے اندر تڑپ رہی ہے، جس کا بھائی کرونا وارڈ کے اندر تڑپ رہا ہے؟ کیا یہ لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگنا یہ اس وقت آپ سوچیں کہ ان کو ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تھا نا؟ ہم تو ان کے لیے جان دینے کے لیے لوگ قربان تھے، ان لیڈروں اور سیاستدانوں کے لیے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہ تو سب سے پہلے ہم صحت کو فروغ دیں گے، اس کے بعد مدنیات جو ہماری ہیں یہاں پہ زر مبادلہ ایک بڑا یعنی کہ وہ ہمیں مل سکتا ہے اس کے ذریعے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے یہ جو منگلا ڈیم کی رائلٹی ہے، یہ بزدل حکمران پاکستان سے مانگ نہیں سکے۔ انشاءاللہ ہم جرت مند، دیانتدار اور ایماندار قیادت جب اس کشمیر کے اندر آئے گی تو کرپشن بھی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ جو کرپشن کا کروڑوں روپیہ ماہانہ بیسس پہ ان لوگوں کے خاندانوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، ہم عوام کی ترقیوں کے اوپر لگائیں گے، عوام کی بہبود کے اوپر لگائیں گے۔ پھر کسی کو انشاءاللہ نہ دوائی لینے کے لیے بازاروں کے چکر لگانے پڑیں گے، اور انشاءاللہ نہ کسی کو روزگار کے لیے بیرون ملک جانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر ضرورت یہاں سے عوام کی پوری کریں گے انشاءاللہ۔ ذوالقرنین بٹ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اکثر جماعت اسلامی دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتی نظر آتی ہے، تو کیا اس بار بھی اتحاد ہوگا؟
دیکھیں جماعت نے جب کافی عرصہ پہلے سے جو ہے نا اتحادی سیاست کو چھوڑ دیا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہماری ہوتی ہے. اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جھنڈے پہ اور ایک نشان پہ الیکشن لڑنا. تو دیکھیں نیکی کے کاموں میں قرآن اور حدیث بھی ہمیں کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. تو جو کوئی اچھا کام کرے گا تو جماعت اسلامی تو کیونکہ ان سب کو ہم کو دشمن تو نہیں سمجھتے ہیں نا, یہ ہمارے پاکستانی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جھوٹے نعروں میں بیچارے آگے ہوئے ہیں اور خوشنما جو سی ہے نا وہ نعرے ہیں جنہوں نے ان کے آنکھوں کے آگے پٹی باندھی ہوئی ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں. نیکی کے کاموں میں ہم تعاون کریں گے اور جماعت کا فیصلہ ہے انشاءاللہ پورے کشمیر پورے پاکستان میں جماعت اسلامی انفرادی طور پہ خود الیکشن لڑے گی اپنے جھنڈے پہ اپنے نشان پہ. آپ دیکھ لیں سینٹ کے جو معاملات ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو اپنا جو کرپشن کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے اس میں جماعت تنہا تحریک چلا رہی ہے اور جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ چوروں کا ایک ٹولہ گٹھا ہو گیا ہے کہ جو اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے تحریک چلا رہا ہے. اور دوسری طرف حکومت کے اندر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے وہ بھی وہی ٹیم ہے جو انہی جو اپوزیشن کے جو کسی دور میں اسی اپوزیشن لیڈروں کو جو ہے نا وہ اپنا رہنما مانتی تھی. انشاءاللہ جماعت اسلامی لوگوں نے سب کو آزما لیا ہے. صرف ایک بار لوگ جماعت اسلامی کو آزمائیں, انشاءاللہ ہم اس میرپور کو بھی بدلیں گے اور اس خطہ کشمیر کو بھی بدلیں گے. جی ناظرین, بلا شبہ جماعت اسلامی نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں رفاہی کاموں کو اپنا نصب العین بنائے رکھا ہے, مگر باوجود اس کے جماعت اسلامی اس طرح سے پذیرائی حاصل نہیں کر پائی. اور یہ پذیرائی کیوں حاصل نہیں کر پائی؟ اہل اسلام اور اہل دانش کے علاوہ یہ چیز جماعت کے لیے خود بھی ایک سوالیہ نشان ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان امرین اختر کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.